میرے گھر میں رمضان کی افطاری کی دعوت تھی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیوہ بہن کو بھی بلا لو۔ یہ سن کر میری بیوی نے ہنگامہ کر دیا۔ لوگ افطاری کر کے میری اور میری بیوی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی وقت گلی میں شور مچا کہ ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ شور شرابہ سن کر میں باہر نکلا تو لوگ اس عورت کو مار رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے تلے زمین نکل گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی۔ میں آفس سے نکلا تو بیوی کی کال آ گئی۔ مجھے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے کھانا لانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی بہن اس سے ملنے آئی تھی۔ میں اس کی فرمائش سن کر مسکرا اٹھا تھا۔ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پہ کام کر رہا تھا، اسی لیے میری بیوی مجھ سے جو بھی چیز مانگتی میں فوراً حاضر کر دیتا تھا۔ میں نے خوشی خوشی کھانا پیک کروایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی بہن سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں نے کھانا کچن میں لے جا کر رکھ دیا اور اسے آواز لگائی تو وہ اٹھ کر جلدی سے کچن میں پہنچ گئی۔ اس نے بہت پیار کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا تو میں مسکراتا ہوا کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو کھانا ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ میری سالی بھی میری بیوی کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر باہر کے ملک کام کرتا تھا، اس لیے وہ جب بھی اپنے گھر پر بور ہوتی تو فوراً ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر اماں کو نہ پا کر میں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اماں کہاں ہے ہانیہ؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے کمرے میں ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی اور سالی کے ہاتھ کھانا کھاتے کھاتے رک گئے اور پھر میری بیوی نے پانی کا گلاس کرتے ہوئے کہا، وسیم، اماں تو آپا کے گھر چلی گئی تھی۔ صبح ہی وہ کچھ غصے میں نکلی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کال کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پھر آپ بھی سارا دن پریشان رہتے۔ میں ہانیہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ کس بات پر غصہ ہو کر گئی ہے اماں؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا تو ہانیہ نے گہری سانس لے کر کہا کہ اور تو کوئی بھی بات نہیں تھی، بس ان کی وہی پرانی ضد کہ ہمارے بچے نہیں ہیں تو ہمیں آپا کے بیٹے کو گود لے لینا چاہیے۔ میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ اماں ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، کچھ عرصہ صبر کر لیں، اور ویسے بھی وہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں، گود لینا ضروری تو نہیں۔ بس اسی بات پر پہلے اماں نے ناراض ہو کر مجھے بددعائیں دی اور پھر ناراض ہو کر آپا کے گھر چلی گئی۔ آخری بات بتاتے ہوئے ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہانیہ کی بات سن کر مجھے سخت غصہ تو آیا۔ اف، یہ اماں بنا بچوں والی باتیں کرتی ہیں، معلوم نہیں انہیں روز روز یہ باتیں کون سکھاتا ہے۔ میں بات کرتا ہوں جا کر ان سے، میں نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا تو میری سالی سونیا کہنے لگی، بھائی جان چھوڑیں، بزرگ ہیں اور اپنی ممتا سے مجبور ہو کر ہی کہتی ہیں۔ اب آپ ان کے پیچھے آپا کے گھر جا کر بات کریں گے تو ان کے سسرال والے بھی کل کو انہیں تانا دیں گے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی واپس آ جائیں گی، یا آپ ان کو ایک دو روز میں خود ہی جا کر واپس لے آنا۔ اب جائیں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ سونیا نے واقعی سمجھداری کی بات کی تھی۔ میں گہری سانس لے کر واپس ٹیبل پر بیٹھ گیا اور پھر ہم تینوں نے ہلکے پھلکے ماحول میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ رات کو دیر سے میں نے سونیا کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک اللہ نے ہانیہ کی گود ہری نہیں کی تھی۔ میں نے ہر جگہ سے ہی علاج کروا لیا تھا، لیکن کہیں سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ ہانیہ اس بات پر اکثر غمزدہ ہو جاتی تھی اور اماں بھی پہلے تو اس کو حوصلہ دیتی رہتی تھی، لیکن پھر مجھے ہانیہ نے ایسی باتیں بتائی کہ اماں ہانیہ کے ساتھ صرف میرے منہ پر ہی اچھی رہتی ہیں، پیٹھ پیچھے وہ ہانیہ کو تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کر رکھتے ہیں۔ اکثر یہ باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو جاتا تھا اور میں اماں پر اچھا خاصا غصہ کر لیتا تھا۔ اماں میری باتیں سن کر اتنی حیرت سے مجھے دیکھتی تھی جیسے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی ہانیہ کو اماں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میری بیوی صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ میری محبوبہ بھی تھی۔ 4 سال تک کالج میں پڑھتے ہوئے ہم دونوں ہی کو جب لگا کہ ہم ایک دوسرے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے
تو تب میں نے ہانیہ سے شادی کی تھی۔ واپسی پر ہانیہ کو پھولوں کے گجرے لے کر پہناتے ہوئے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیے تھے۔ مجھے اس کے چہرے پر اداسی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ پورا خاندان ہم دونوں کی محبت کی مثالیں دیتا تھا۔ میں اماں سے ناراض تھا، اسی لیے اماں کے پیچھے نہیں گیا۔ کئی روز اسی طرح سے گزر گئے تو مجھے دفتر میں ہی میری بہن کا فون آیا۔ وہ مجھ سے سخت خفا تھی اور مجھے گھر بلا رہی تھی۔ میری بہن عمر میں مجھ سے 10 سال بڑی تھی اور ان کے ہمارے اوپر بڑے احسان تھے۔ اس وجہ سے میں اپنی بہن کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا اور میں دفتر سے چھٹی لے کر بہن کے گھر پہنچ گیا۔ آپا، آپ اماں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مجھے ہر وقت ہانیہ کو تانے دیتی ہیں؟ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو مجھے ہانیہ سے مل جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو بھلا مانگے کی اولاد بھی کوئی کبھی اپنی ہوئی ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں آپا سے سوال کیا تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وسیم، تم اماں کی باتیں سنے بغیر ہی ان سے اتنے بدگمان کیوں ہو؟ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے دن بدن تمہیں؟ یہ ماں ہے تمہاری، ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم ان کو عزت اور سکون کے ساتھ اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی دو۔ پوری عمر انہوں نے ہم دونوں کی پرورش کرنے کے لیے بیوگی کا سخت وقت کاٹا ہے۔ کیا صرف اسی لیے کہ بڑھاپے میں بہو کے ہاتھوں سے ذلیل ہوں؟ اور بجائے اس کے کہ تم اپنی ماں کی عزت کرواؤ، تم الٹا انہیں ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ میں اپنی بہن کی یہ باتیں سن کر غصے سے اماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ان سے کہا، اب آپ ہانیہ کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بھی بولیں گی؟ کب کی اس نے بدتمیزی؟ الٹا آپ اس کو بے اولادی کے تانے دیتی ہیں اور بار بار مجبور کرتی ہیں کہ ہم آپا کے بیٹے شاہزین کو گود لے لیں۔ اماں، ہم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور شاہزین کو اس کے ماں باپ سے دور کر کے ہمیں کیا مل جائے گا؟ وہ 5 سال کا ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اس کا ماموں ہوں اور ہانیہ اس کی مامی۔ کل کو اس طرح اس بچے کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ اماں جو چپ چاپ بیٹھے بس روئے جا رہی تھی، میری یہ بات سن کر تڑپ سی گئی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے کبھی بہو کو یہ بات نہیں کہی۔ تم بار بار مجھے یہی بات سناتے ہو۔ میں نے تو بہو سے صرف کھانا مانگا تھا، میرا شوگر لو ہو رہا تھا۔ صبح تم دفتر چلے گئے تو اس نے ناشتہ بنایا ہی نہیں۔ دوپہر ہو گئی تو میں مجبور ہو کر اس کے پاس گئی تھی کھانا مانگنے، لیکن اس کی بہن آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے باہر سے کھانا منگوا رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اپنی بہن کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئی۔ مجھے تانے دیے کہ میں اس پر نظر رکھتی ہوں، اس کی دوستوں سے جلتی ہوں، اس کے کھانے پینے کو ٹوکتی ہوں، جان بوجھ کر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی ہوں۔ بیٹا، اتنی ذلت میں سہ نہیں پائی اور اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر فاطمہ کے گھر آ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ جب تم مجھے موجود نہیں پاؤ گے تو کم از کم مجھے فون سے کر کے تو معلوم کرو گے، لیکن تم تو الٹا مجھ پر ہی تہمت لگا رہے ہو۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہی رہ گیا۔ ان کے لہجے میں سچائی چھلک رہی تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اپنی بیوی ہانیہ پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ وہ اماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی۔ میری بہن غصے سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے بھائی، تم اپنا گھر بچاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں کو تمہاری بیوی کے ہاتھوں سے مزید ذلیل نہیں کروا سکتی۔ اماں، مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ جہاں پر میرے بچے کھائیں گے وہاں پر میری ماں بھی کھا لے گی، اور رہ گئی بات شاہزین کی، تو میں تو کبھی اپنے بچے کو تمہاری بیوی جیسی عورت کے قریب بھی نہ بھٹکنے دوں۔ ذرا سی دیر کے لیے نانی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ بچوں کو ڈرا کے رکھ دیتی ہے۔ میں بھلا ساری عمر کے لیے اسے اپنا بچہ کیوں دوں گی؟ میں اپنی بہن کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گیا، کیونکہ واقعی ہانیہ میری آپا کے بچوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ان کی شکایات کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ آپا کے تینوں ہی بچے بدتمیز ہیں۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر وہیں بیٹھا رہا تو میری بہن نے غصے سے مجھے گھر جانے کا کہہ دیا اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا اور اپنا سا منہ لے کر گھر پہنچ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ہانیہ سے اس بارے میں پوچھ تاچھ کروں گا، لیکن جب گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر خاموش ہو گیا کہ میرا پورا سسرال
میرے گھر جمع تھا۔ ہانیہ نے خوب اچھی اچھی ڈشز بنا رکھی تھی، اپنی ماں سے کی مدد سے پورا کچن سنبھالا ہوا تھا۔ میں بھی سسرال والوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ خوش دلی سے بات چیت کرنے لگا۔ ہانیہ کے گھر والے حیثیت میں ہم سے بہت کم تھے، لیکن ہانیہ کی سبھی بہنوں کے رشتے اچھے اچھے گھرانوں میں ہوئے تھے، اسی لیے بھی میں ہانیہ کے گھر والوں سے زیادہ روک ٹوک نہیں کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ میں اپنی حیثیت کا گھمنڈ کر رہا ہوں۔ جب وہ لوگ کھانا کھا کر واپس چلے گئے تو میں نے ہانیہ سے بات کرنے کی سوچی، لیکن وہ تھکن کا بہانہ کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز دفتر جانے سے پہلے میں نے اس سے بات کی کہ اس نے امی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو وہ رو کر الٹا میرے گلے ہی پڑ گئی کہ میں اسے جھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ میں سخت پریشان تھا کہ ماں اور بیوی میں سے کس کو سچا سمجھوں۔ میں اسی پریشانی میں دفتر پہنچ گیا۔ دفتر میں بھی میرا دھیان کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا کولیگ مجھ سے ملنے آ گیا۔ یہ میرا دوست بھی تھا اور ہم پچھلے کئی سال سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی ساری پریشانی کہہ ڈالی تو وہ مجھے سمجھانے لگا، وسیم میری بات سنو، تم بے شک بھابھی سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی ماں کی طرف سے اپنی ہر ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لو۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اس بار آنٹی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ بھابھی کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ تم ان کی کسی بھی بات کو رد نہیں کرتے، اور اس وقت وہ تمہاری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بھلا آنٹی ایسے کیوں چاہیں گی کہ وہ فاطمہ آپا کے بیٹے کو گود لے لیں؟ آپا کو بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے شوہر تم سے حیثیت میں دگنا مضبوط ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہوتی کہ تمہاری بہن ایسا لالچ میں کرتی تو سمجھ بھی آتا۔ واقعی میرا دوست شاہ زیب صحیح کہہ رہا تھا۔ ایسا ہی لگتا تھا کہ ہانیہ اب جان بوجھ کر اماں سے جان چھڑوانے کے لیے ہی یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ پچھلے بہت سے دنوں سے میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ اب میرے گھر میں میرے سسرال والوں کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور دوسری طرف میری اکلوتی بہن کئی کئی مہینے بعد اگر گھر آ بھی جاتی تو ہانیہ کا منہ بن جاتا تھا، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے ہی ماحول خراب کر دیتی تھی جس کی وجہ سے آپا کو جلد ہی واپس جانا پڑتا تھا۔ میں نے اپنا رویہ ہانیہ سے تھوڑا تبدیل کر لیا اور جا کر اماں کو خود ہی گھر لے آیا۔ ہانیہ کو میری اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، اور اس نے ایک دو بار مجھے اماں کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے سختی سے جھڑک دیا تھا۔ اس بات پر وہ کافی دیر تک منہ بنا کر بیٹھی رہی تھی اور پھر رو دھو کر مجھے دوبارہ سے مجبور کرنا شروع کر دیتی تھی کہ میں اس کی ہی بات پر یقین کروں۔ لیکن اب میں خود بھی اماں کا خیال رکھنا شروع ہو گیا تھا، اور چند ہی دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اماں نے مجھے جھوٹ نہیں بتایا تھا، بلکہ ہانیہ جان بوجھ کر ان کے کھانے پینے تک کا دھیان نہیں رکھتی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اماں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میری بہن کے پاس چلی جائیں، اور میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ پورا خاندان مجھے اس بات پر لعنت ملامت کرتا۔ ایک روز میں دفتر سے جلدی گھر لوٹا تو اماں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھیں، اور جب کہ ہانیہ مزے سے منہ پر کوئی ماسک لگائے اپنی بہن سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں دبے پاؤں پہلے پورے گھر کا جائزہ لے کر پھر اچانک سے ہانیہ کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا، تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، اور جب میں نے اماں کو کچن سے بلایا تو ہانیہ اماں کے بارے میں پھر سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی، اور میں نے زندگی میں پہلی بار ہانیہ کو کھینچ کے تھپڑ دے مارا تھا۔ اماں مجھے روکتی ہی رہ گئی، لیکن میں تھک چکا تھا اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر کر کے۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور اپنے میکے والوں کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ میں چاروں طرف سے اس کی ماں، بھابھیوں، بھائی اور والد کے درمیان گھرا ہوا بیٹھا تھا، اور وہ سب لوگ مل کر ایک ہی بات کیے جا رہے تھے کہ میں نے ان کی بیٹی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے امی کے چہرے پر دیکھا تو وہ ڈری سہمی سی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت غصہ آ گیا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں اس کے باپ اور بھائیوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی یہاں پر
میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زندگی کے اتنے سال اگر اس نے میرے ساتھ گزار کر اب تک صرف دکھ ہی سہا ہے تو اب اس کو بھی حق ہے کہ یہ درست فیصلہ لے سکتی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ سب ہی لوگ حیران رہ گئے اور ہانیہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا، اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کے کمرے میں لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے آواز آئی کہ وہ سب لوگ وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ جب اپنی بیٹی کو بھی ساتھ ہی لے گئے ہوں گے، لیکن میں حیران رہ گیا جب تھوڑی ہی دیر بعد ہانیہ چائے کی ٹرے اٹھا کر ہم ماں بیٹے کے پاس چلی آئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی اماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ میری اماں یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے فوراً کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ماں ایسی ہی تھی، دل کی بالکل صاف۔ ہانیہ اب مجھ سے بھی معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں اچھی طرح سے اس کی طبیعت کو جانتا تھا۔ یہ سب وہ جان بوجھ کر اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر میں نے ایک بار اسے گھر سے بھیج دیا تو وہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آ سکے گی۔ ہانیہ اب واپس اپنی روٹین پر لوٹ چکی تھی۔ وہ اب گھر کے کام بھی کرتی تھی اور بلا وجہ اماں کو بھی پریشان نہیں کرتی تھی۔ میں نے گھر کی طرف سے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچانک کمپنی نے مجھے بتایا کہ مجھے 6 ماہ کے لیے دوسرے شہر میں پوسٹنگ مل رہی ہے۔ میں یہ اطلاع ملتے ہی پریشان ہو گیا۔ ہانیہ نے حسب سابق وہیں ضد کی کہ وہ میرے ساتھ جائے گی۔ ایسے میں اماں کو کس کے پاس چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ میں نے ہانیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اماں کے ساتھ اسی گھر میں رہے، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ اماں نے بھی یہ بات دیکھ کر مجھے کہہ دیا کہ وسیم بیٹا، تم بہو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں جب تک فاطمہ کے پاس رہ لوں گی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اماں ان کے سسرال میں رہنا نہیں چاہتی، لیکن اب مجبوری بن گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد میں ہی اپنی بیوی اور ضروری سامان کے ساتھ دوسرے شہر 6 مہینے کے لیے کمپنی کے دیے گئے مکان میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اماں اور آپا سے میرا مسلسل فون پر رابطہ رہتا تھا۔ میرے بہنوئی اشفاق بھائی ایک تاجر تھے اور اماں کے دور کے رشتہ دار بھی۔ جب کئی سال پہلے ابو کی وفات ہوئی تھی اور میں ابھی پڑھ رہا تھا تو گھر کا پورا نظام بگڑ کر رہ گیا تھا، لیکن اشفاق بھائی اور فاطمہ آپا نے ہر معاملے کو سنبھال لیا تھا اور کبھی بھی اس بات کا احسان نہیں جتایا تھا۔ مجھے دوسرے شہر میں آئے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اچانک مجھے ایک افسوسناک خبر ملی کہ اشفاق بھائی دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ میرے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اسی وقت واپس لوٹا۔ آپا اور بچوں کا صدمے سے برا حال تھا اور ساتھ ہی اماں بھی غم سے نڈھال تھی۔ اشفاق بھائی کے ساتھ صرف ان کی والدہ اور چھوٹا بھائی رہتے تھے، باقی دونوں بڑے بھائی ان سے الگ رہتے تھے۔ ان کی وفات ہوتے ہی ان کی والدہ نے اور دیور نے ایک دم سے آپا سے منہ موڑ لیا، اور ابھی تدفین کے بعد ہم لوگ قبرستان سے واپس لوٹے ہی تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے خاندان والے میری بہن کو بری طرح سے کوستے ہوئے گھر سے نکل جانے کا کہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ کل تک جن لوگوں کے لیے میری بہن اور بہنوئی اتنی قربانیاں دے چکے تھے، آج ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان لوگوں نے کیسا رنگ دکھایا تھا۔ اشفاق بھائی کی امی مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہنے لگی کہ وہ دیکھو آ گیا ہے بہن کے ٹکڑوں پر پلنے والا بے غیرت بھائی، جو خود تو اپنی بیوی کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہے اور پچھلے اتنے ماہ سے اس کی ماں میرے بیٹے کے در پر پڑی تھی۔ اپنی بہن اور ماں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ میری بیٹے کی ابھی عمر ہی کیا تھی؟ یہ تمہاری بہن کے سبز قدموں کا نتیجہ ہے کہ میرا بیٹا اتنی سی عمر میں ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نہ جانے اسے کس بات کی ٹینشن دے رکھی تھی اس عورت نے۔ ان کے رشتہ دار بھی اٹھ اٹھ کر میری بےعزتی کر رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے فوراً اپنی ماں اور بہن سے کہا کہ وہ لوگ فوراً میرے ساتھ چلیں، لیکن میری آپا نے وہ گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور چٹان کی طرح مضبوطی سے وہیں جم کر بیٹھ گئی۔
انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ یہ گھر ان کے مرحوم شوہر کا بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے یتیم بچوں کو اپنے شوہر کی وراثت سے محروم نہیں کریں گی۔ یہ بات سن کر ان کی ساس نے میرا لحاظ نہ کرتے ہوئے وہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا خون غصے سے کھول اٹھا، لیکن ہم لڑکی والے تھے۔ وہاں پر موجود اشفاق بھائی کے دوسرے رشتہ داروں نے بڑی مشکل سے ان کی ماں کو روکا اور مجھے کہنے لگے، وسیم بیٹا تم بہو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ابھی بھابھی جان غصے میں ہے، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم خود اپنی بہو کو واپس لائیں گے۔ میں فاطمہ آپا کو زبردستی ان کے سسرال سے لے آیا۔ ہانیہ نے جب یہ سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل کی سختی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ چند روز تو سکون سے گزرے تھے، لیکن پھر اس کا رویہ میری بہن اور یتیم بچوں کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ میں اپنی نوکری کی وجہ سے مجبور تھا دوسرے شہر میں رہنے کے لیے۔ ایک روز 5 سال کے شاہزین نے فریج میں رکھا ہوا فروٹ نکال کر کھا لیا اور اس بات پر ہانیہ کو اتنا برا لگا کہ اس نے کسی رشتے کا لحاظ کیے بنا اس بچے کو بہت بری طرح سے مارا، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ میری بیوہ بہن یہ منظر دیکھ کر رونے لگی اور میری ماں نے مجھے کال کر کے یہ سب بتایا۔ میں نے ہانیہ کو کال پر ہی سمجھانے کی کوشش کی تو وہ صاف الفاظ میں کہنے لگی کہ میں اب ان لوگوں کو ایک دن بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہوں۔ اپنی بہن سے کہو کہ یہ واپس اپنے سسرال لوٹ جائے۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ جب سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں ملتی، نہ کھانا نہ پینا، کسی چیز کا حساب کتاب نہیں رہا، اور اس نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں اپنی بہن سے بہت شرمندہ تھا۔ یہ گھر اس کے باپ کا بھی تھا، لیکن شوہر کے مرتے ہی وہ لاوارث ہو گئی تھی۔ میری بیوی اسے اس کے باپ کے گھر سے ہی بے دخل کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی ہانیہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے امی کی کال وصول ہوئی اور روتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ میری بہن چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بہن اپنے سسرال واپس گئی ہوگی۔ دوبارہ اماں نے بھی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہ بتائی۔ 6 ماہ پورے ہوئے تو رمضان سر پر تھا۔ میں چھٹی لے کر گھر پہنچ گیا۔ ہانیہ میری واپسی سے بہت خوش تھی اور میرے ساتھ مل کر رمضان کی خریداری کرنے کے لیے شاپنگ مال پہنچ گئی۔ اس نے اپنی مرضی سے ڈھیر چیزیں خریدیں اور پھر کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان خریدنے لگی۔ حالانکہ میری نظر میں وہ سب کچھ فضول خرچی تھے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا موڈ خراب کروں، اور پھر میں نے اپنے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دعوت کرنا چاہتی ہو، اس لیے خاموشی سے سب کچھ لے کر باہر نکل آیا۔ ہانیہ سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اپنی گاڑی کو پارکنگ سے نکال کر جیسے ہی سامنے لایا، ایک 6 سال کا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور اپنے ہاتھ میں موجود گاڑی صاف کرنے کا کپڑا سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا، انکل پلیز یہ کپڑا لے لو، بہت اچھی گاڑی صاف کرتا ہے، میں بھی کھانا لے لوں گا، کل سے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ میری نظر ایک دم سے بچے کے چہرے پر پڑی اور میرا دل یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بیوہ بہن کا یتیم بیٹا شاہزین تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا تو اس کی نظر میرے چہرے پر پڑ گئی اور وہ خوفزدہ ہو کر تھوڑی دور کھڑی ہانیہ کو دیکھنے لگا، اور پھر میرا ہاتھ جھٹک کر تیزی سے بھاگتا ہوا فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ایک برقع پوش عورت کے پاس پہنچ گیا اور اسے ہماری جانب ہاتھ کر کے کچھ بتانے لگا۔ ہانیہ جب تک گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی، میں دروازہ کھول کر باہر بھاگا تو وہ برقع پوش عورت تب تک شاہزین کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے لوگوں کے ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ کیا وہ میری بہن تھی؟ یہ خیال ہی میرے لیے قابل برداشت تھا۔ ہانیہ مجھے پوچھتی ہی رہی اور میں چپ چاپ روتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سیدھا اپنی بہن کے سسرال پہنچ گیا۔ جہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اشفاق بھائی کی والدہ اور بھائی یہ مکان بیچ کر جا چکے ہیں اور اب یہاں کوئی دوسری فیملی رہتی ہے۔ میں نے محلے اور پڑوس والوں سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا میری بہن یہاں پر واپس آئی تھی، لیکن کسی نے بھی میری بہن اور بھانجوں کو دوبارہ یہاں نہیں دیکھا تھا۔
वो लोग मेरी तरफ दुख और अफसोस के साथ देख रहे थे कि ये कैसा सग्गा बदनसीब भाई है जिसे अपनी बहन के हालात का इल्म नहीं। हानिया अब सूरत हाल समझ चुकी थी, इसीलिए खामोशी बैठी रही। मैं घर गया तो अम्मा से पूछने लगा कि फातिमा आपा के बारे में। कुछ देर तो वो नाराज़गी से खामोश रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि फातिमा जहाँ से निकलकर ससुराल गई थी, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो अपने बच्चों को लेकर रेलवे लाइन के पास वाली झुग्गियों में रहने लगी। ये बात तुम्हारी बीवी को भी मालूम है। कई बार मैंने इसकी मिन्नत समाजत की कि ये इसे इस घर में रहने दे के लिए थोड़ी सी जगह दे दे, लेकिन ये इसकी बात पर राज़ी नहीं है। जब से तुम यहाँ से गए हो तुमने पलट कर ना तो मुझसे पूछा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और ना ही कभी बहन के बारे में पूछा। अक्सर छुप कर इससे मिलने तो जाती थी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होता था कि मैं इसे दे सकूं। वो कभी लोगों के घरों में सफाई करती, कभी फुटपाथ पर कुछ चीज़ें बेचती है। एक बच्चा मैकेनिक के पास काम करता है, एक बच्चा कूड़ा चुनता है और सबसे छोटा शाहजैन गाड़ियों के शीशे साफ करता है और कपड़े बेचता है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैं अम्मा की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो लोगों से पूछकर ये मालूम हुआ कि मेरी बहन वो जगह छोड़कर कहीं चली गई है। मैंने 2-3 रोज़ इसे तलाश किया। इतने में रमज़ान शुरू हो गया। मेरी बीवी ने बहुत बड़ी दावतें अफ्तार रखी थी और घर में मिलाद और कुरान ख्वानी के बाद पूरे मोहल्ले में अफ्तारी भी बांटी थी। सभी लोग मेरी बीवी के इस अमल की तारीफ़ कर रहे थे और सारे मोहल्ले में हम दोनों की दरिया दिली की मिसाल दी जा रही थी। खुशनुमा और लजीज खानों को देखकर मेरी अम्मा रोने लगी और मुझे कहने लगी कि बेटा ये खाना अपनी बहन को भी दे आओ, वो पुराने स्कूल के पास झुग्गी में मौजूद है। मुझे कल ही काम वाली सुगरा ने बताया है। अम्मा की ये बात सुनकर हानिया गुस्से से ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी और कहने लगी कि रो रो कर आपने नहुसत डाली हुई है। आपसे कभी मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अच्छा होता कि अपनी बेटी के साथ आप भी इस घर से दफ़ा हो जाती। ये सुनकर गुस्से से मेरा दिमाग घूम गया और मैंने हानिया को थप्पड़ दे मारा। वो गुस्से और हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। अभी मैं इसे कुछ कहने ही वाला था कि गली में शोर बुलंद हुआ। कुछ लोग बाजार की तरफ से चोरी करके भागती हुई एक औरत को पकड़ कर ला रहे थे। शोर सुनकर मैं भी गली में भागा। पूछने पर मालूम हुआ कि ये औरत एक बेकरी से सामान चुरा कर भाग रही थी कि मालिक की नज़र पड़ गई। वो लोग अब इस औरत को मार पीट रहे थे। अचानक इनके हाथ से इस औरत का नकाब हट गया और ये देखकर मेरे सर से जैसे आसमान टूट पड़ा कि वो मेरी बेवा बहन फातिमा है। तड़प कर आगे बढ़ा था और इसे सब लोगों से छुड़वा कर अपने सीने से लगाकर खड़ा हो गया था। इसका सर खुला हुआ था, कपड़े फट चुके थे और बड़ी शर्मिंदा थी। मैंने रोते हुए मोहल्ले वालों से कहा कि इसने जो नुकसान किया है वो मैं भरने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी नसीबों की मारी हुई बेवा बहन है, इसे बख्श दो। लोग ये सुनकर हैरत और शर्म से दूर दूर हट गए थे। मैंने जेब से हजार हजार के कई नोट निकालकर बेकरी के मुलाजमों की तरफ फेंक दिए और कहने लगा ये लो अपना नुकसान पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। मेरी नज़र खाने के इस पैकेट पर पड़ी थी जिसमें मौजूद डबर रोटी कुचल कर चूरा चूरा हो गई थी। हजूम के कदमों के तले रौंदी गई थी। मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने घर ले आया था। हानिया जो दरवाजे में खड़ी बुत बनी थी ये सब देख रही थी। मैंने घर में दाखिल होते ही गुस्से से इसे खड़े खड़े ही तलाक दे दी थी। इस औरत की वजह से मेरी सकी माँ जाई और इसके यतीम बच्चों ने कैसा वक्त देखा था, लेकिन इस जालिम औरत के दिल में रहम नहीं आया था। मेरी माँ और बहन मुझे रोकते ही रह गई, लेकिन मैंने अपनी बीवी को धक्के देकर घर से निकाल दिया और अब मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। काश मैं इस पर पहले ही सख्ती करता और इसे इसकी हदूद में रहना सिखाता तो आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ते। वो रोती धोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं बहन को चादर उड़ाकर गाड़ी में बिठाकर इसकी झोंपड़ी पर ले गया। तीनों बच्चों को अपने साथ ले आया।
جو بچہ مکینک کا کام سیکھ رہا تھا اسے مالک نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے میری بہن اور دوسرے بچے کام پر نہیں جا سکتے تھے اور پچھلے 3 روز سے فاقے سے تھے۔ بھوک سے مجبور ہو کر میری بہن نے پہلے لوگوں سے کھانے کی بھیک مانگی اور پھر مایوس ہو کر ڈبر روٹی کا پیکٹ چرا کر بیکری سے نکلی تو لوگوں کی ہتھے چڑھ گئی۔ میں روتے ہوئے اپنی بہن اور اس کے بچوں کے پیروں میں گر چکا تھا۔ میری ذرا سی غفلت نے ان کی زندگی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ہم لوگ گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ کاش لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں تو کہیں بھی ایسے سانحے جنم نہ لیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی سی کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے۔